السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے جانوروں اور پرندوں پر زکوٰۃ، جانوروں پہ کیسے زکوٰۃ ہوگی۔ دیکھیں، جانور اگر کسی نے رکھے ہوئے ہیں اور پرندے، تو اگر تو یہ تجارت کی غرض سے ہیں تو ان کو تجارت کے حساب سے ہوگی۔ برحال اس میں 3 قول ہیں جانوروں کے لحاظ سے۔ پہلا قول یہ ہے کہ پرندے اور جانوروں کے ساتھ ساتھ انڈا اور دودھ کی شکل میں بھی زکوٰۃ ہوگی تجارت کے لحاظ سے۔ جیسے جانوروں پہ بھی ہوگی جو رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس پہ کوئی انڈا والے پرندے ہیں، انڈے بیچ رہے ہیں، دودھ بیچ رہے ہیں، تو اس پہ بھی ہوگی تجارت کے لحاظ سے۔ دوسرا قول اس میں جانوروں کے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے جانوروں کے لحاظ سے، نہیں، صرف جو آمدنی ہو رہی ہے نا، جیسے دودھ ہے، مرغی کا حساب صرف انڈا ہے، مرغی ہے تو انڈے ہوں گے، جانور ہے تو دودھ ہے، خرچہ وغیرہ نکال کر جو گائیں وغیرہ ہیں اس پر نہیں، صرف آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی۔ جو مطلب گائیں وغیرہ پہ تو نہیں، مرغی وغیرہ پہ نہیں، جو ان سے جو آمدنی ہو رہی ہے نا اس پہ زکوٰۃ دیں گے۔ یہ ایک قول ہے اس میں اہل علم کا جانوروں کے مسئلے میں۔ تیسرا قول بھی اس میں ایک ملتا ہے کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں جانوروں کے لحاظ سے، تیسرا قول کہ جانوروں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، صرف آمدنی جانوروں سے جو ہو رہی ہے نا اس پہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرے قول میں بھی، دوسرے اور اس قول میں فرق صرف یہی ہے کہ یہ 10% مانتے ہیں، قیاس کرتے ہیں شہد کو۔ جیسے دودھ ہے تو اس کا 10% دیں، جیسے کہ شہد کو 10% دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے قول کی دلیل تو یہ ہے کہ جیسے تجارت کے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، تجارت کے پورے مال کا حساب رکھا جاتا ہے، لیکن چلیں یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ جیسے کپڑے کا کام ہو تو اس میں لین دین ہوتا ہے، اور یہ دلیل تجارت کے مال سے قیاس صحیح نہیں ہے۔ دوسرا جو قول ہے نا اس کی دلیل یہ ہے کہ جانور اصل تجارت کے لیے نہیں ہے، جو صرف آمدنی ہو رہی ہے نا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ جانور آمدنی کے لیے پالے ہوئے ہیں، آمدنی کے لحاظ سے جانور آمدنی کے لیے پالے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ آمدنی کے لحاظ سے ہیں، تو اصل تجارت کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ وہ آمدنی کے لیے پالے ہوئے ہیں کہ اس سے آمدنی ہو۔ تو جو تیسرے قول جو کہتے ہیں نا 10% دے دیں، جانور پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، صرف آمدنی جانوروں پر جو ہو رہی ہے اس کی 10% دے دیں، وہ دلیل لیتے ہیں شہد پر، شہد سے قیاس کرتے ہیں۔ جیسے شہد میں 10% ہے، عشر ہے، تو دودھ بھی سی مشابت ہے۔ تو اصل میں یہ فرق ہے، دودھ اور شہد میں فرق ہے، یہ قیاس صحیح نہیں، کیونکہ جانوروں میں خرچہ ہوتا ہے، حالانکہ شہد کی جو مکھی ہے اس میں تو کوئی نہ کوئی مالک ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ جانوروں میں کے مالک ہوتے ہیں، اور شہد میں انسان کی کوئی محنت نہیں ہوتی، لیکن اس میں محنت ہے اس میں، تو اس لیے قیاس صحیح نہیں ہے۔ برحال یہی ہے کہ جانوروں، اس میں بہتر رائے یہی ہے کہ جانوروں کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی جو رکھے ہوئے ہیں، یا مرغی پر نہیں ہوگی۔ ان کی جو آمدنی ہے نا، ان سے جو آمدنی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ان سے جو آمدنی ہو رہی ہے ان پہ زکوٰۃ ہوگی، بظاہر جانوروں پہ نہیں ہوگی جو ان سے آمدنی ہو رہی ہے۔ ہاں وہ الگ مسئلہ ہے، کسی نے مال تجارت کے لیے رکھے ہوں تو وہ تھوڑا بہت ساتھ بیچ بھی لیتا ہے دودھ، تو وہ اصل تو مال تجارت کے حساب سے مسئلہ ہوگا۔ لیکن اب ایسے جانور رکھے ہیں ذریعہ آمدن، ان سے جو پیداوار آمدنی ہو رہی ہے اس کو وہ بیچ رہے ہیں، جیسے انڈے بیچ رہے ہیں، دودھ بیچ رہے ہیں، تو یہ جانوروں کے سے نہیں، یہ بلکہ جو ان سے آمدنی ہو رہی ہے اس پہ ہوگی۔ اسی طرح جیسے دوسری چیز آپ لے لیں، مشینیں ہیں، جیسے بلڈنگیں ہیں، تو نہ مشینوں پر زکوٰۃ ہے نہ بلڈنگ پر زکوٰۃ ہے۔ ان مشینوں سے جو جیسے دیکھیں مشینوں پہ نہیں ہوتی، نہ بلڈنگ پر زکوٰۃ ہے، ان کی آمدن پر ہوگی خرچہ وغیرہ نکالنے کے بعد۔ مشین، مکان، بلڈنگ وغیرہ کی آمدن پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں غلام پر زکوٰۃ نہیں ہوتی تھی، غلام بھی کوئی فائدہ پہنچاتا تھا، استعمال کے گھروں پر کوئی زکوٰۃ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آمدن کے لیے رکھا ہو تو پھر زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ جیسے کسی کے پاس مشینیں ہیں تو مشینوں سے جو کپڑا تیار ہو رہا ہے تو وہ کپڑے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، کیونکہ آپ تجارت کپڑے کی کر رہے ہیں،
آمدنی جو لے رہے ہیں مشینوں سے، کپڑے کی تجارت لین دین کر رہے ہیں تو اس حساب سے ہوگی، مشینوں پہ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جو جانور رکھے ہوتے ہیں تو جانوروں کے انڈا، دودھ، ان کی آمدن پہ کوئی دیکھیں گے، اگر وہ سال بچتی ہے رہتی ہے، اگر خرچ ہو جاتی ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ اس میں اہل علم کی رائے میں نے آپ کے علیحدہ علیحدہ رکھی، جو بھی اب کسی کو بہتر لگے وہ اس کے حساب سے چل لے۔ اب بہتر مسئلہ یہی ہوتا ہے اس میں کہ جانوروں کے حساب سے نہیں، ان کے جو آمدن ہوتی ہے ان سے انڈا، جیسے مرغی انڈا ہے، ہاں اگر کوئی مرغیوں کی تجارت کرے تو پھر وہ مرغیوں کے حساب سے، مال تجارت کے حساب سے ہو سکتا ہے، لیکن مرغیاں ویسے ہی رکھی ہیں، وہ ذریعہ آمدن ہے تو پھر انڈے پہ ہوگی۔ اسی طرح دودھ کے لیے نہیں، مال تجارت کے لیے نہیں رکھی، دودھ کے لیے رکھی ہیں، دودھ بیچ رہے ہیں تو پھر دودھ پہ حساب لگایا جائے گا۔ اسی طرح مشینیں ہیں، مشینوں پہ نہیں ہیں، اگر مشینوں کی کوئی تجارت کر رہا ہے تو پھر مشینوں کے حساب سے مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن مشینیں ویسے ہی رکھی ہیں، تجارت نہیں کر رہے، مشینوں سے جو چیزیں تیار ہوتی ہیں ان کی تجارت ہو رہی ہے، تو پھر ذریعہ آمدن چیزوں پہ نہیں، جن سے آپ آمدن لے رہے ہیں، جو بیچ رہے ہیں، لے رہے ہیں، ان پہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے مال تجارت کے حساب سے۔ اب مال تجارت کو نصاب سونے کو لیا جائے یا چاندی کو لیا جائے، چاندی کو تو بہت پہلے پہنچ جاتا ہے، آپ سونے کو بھی لے سکتے ہیں، چاندی کے حساب سے بھی آپ چلتے ہیں، بعض سونے کے حساب سے چلتے ہیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے وہ آپ ان مال تجارت کو نصاب لے سکتے ہیں سونے چاندی کو۔ سونے کا چاندی کا جو نصاب، چاندی کا جو اگر آپ نصاب لیں پیسے پہ، مال تجارت پہ، تو وہ 52.5 تولے چاندی کی، 595 گرام چاندی کی دیکھ لیں کیا قیمت بنتی ہے۔ سونے کا اگر دیکھیں تو سونے کا 7.5 تولے 85 گرام کی قیمت دیکھ لیں کیا بنتی ہے نصاب لینے کے لیے۔ السلام علیکم۔